علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام امام اور امت سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، گفتگو ہے عہدہ امامت کے اوپر، منصب امامت کے اوپر، کہ امام کی امت کو ضرورت کیا ہے اور امام کی اہمیت کیا ہے۔ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے خطیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ملت تشیع میں بہت محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل میں بات کر رہا ہوں جناب مولانا سید حماد نجفی صاحب کی۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا یہ بتائیے کہ منصب امامت، اس کے ساتھ ہم ایک بات سنتے ہیں کہ امام کا منصوص بن اللہ ہونا جی لازم ہے، اور دوسرے پہلے تو چلیں اسی پہ روشنی ڈالیں، پھر میں دوسرے حصے پہ آؤں گا اس سوال کے کہ منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے اگر عوام خود نہیں انتخاب کر سکتے کسی شخص کا کہ وہ ان کی رہنمائی کر لے جو ان میں سب سے زیادہ عالم ہو یا عالم ہو۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال فرمایا کہ جو ہے وہ منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے، تو جو دلائل جو ہے وہ دلیلیں ہم نبوت کے لیے، نبوت کے حق میں دیتے ہیں کہ محتاجگی رسالت اور نبوت کیوں ہے، تو وہی دلائل یہ جو ہے وہ یہاں پر امامت کے حق میں ہمیں پیش ہیں۔ ان دلیلوں میں سے یہ ہے کہ یعنی اللہ کی جانب سے نہ ہو تو پھر یقیناً وہ کامل نہیں ہوگا اگر انسان بنائے گا، کیونکہ یہ اس بات میں تو سب متفق ہیں کہ جو ہے وہ سیکھنے والا اور سکھانے والا برابر نہیں ہوتے، درست ہے۔ ہدایت دینے والا ہدایت لینے والے برابر نہیں ہوتے۔ تو جب سب ہی ہدایت لینے والے ہیں رسول خدا سے، تو وہ سب آپس میں مل کر کیسے اپنا ایک ہدایت جو ہے وہ دینے والا تصور کر سکتے ہیں، دینے والے کیسے ہدایت لینے والوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک۔ پھر ایک یعنی وہ لاجیکل بات ہے، یعنی آپ دیکھیں اگر امت میں سے ہوگا تو یقیناً امت کا ایک فرد ہوگا نا، اور اگر امت کا ایک فرد ہوگا تو اس نے بھی اوروں کی طرح جو ہے وہ رسول سے سیکھا ہوگا، اور جب رسول سے سیکھا ہوگا یعنی اس کے پاس جو ہے وہ علم، اس کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالی سے موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ تو وہ ایک دور میں ہدایت لینے والا رہا، وصول کرتا رہا۔ ٹھیک۔ اب سب ہدایت لینے والے جمع ہوئے اور اپنے میں سے ہی ایک فرد اٹھایا، اسے کہا کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے وہ امام ہے یا یہ ہمارا آقا رہنما مولا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ خود ہدایت لینے والا تھا اور وہ خود ہدایت دینے والا کیسے بن گیا، تو یہ سوال یہ ہے، یہ ایک نقص ہے جو کہ ہو نہیں سکتا۔ تو یعنی امام امت ہونے کے لیے پھر وہ شرائط بھی لازمی آئیں گی کہ امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے؟ بالکل، ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ہو بہو نبی، اور اس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں یہ کہیے کہ اس میں کجی اور کوئی وہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بالکل نبی ہونا چاہیے، ہر حوالے سے ہر زاویے سے مثل رسول اللہ ہونا چاہیے، سوائے جو ہے وہ نبوت اور وحی کے عہدے کے۔ صحیح۔ وحی کو وصول نہ کرتا ہو، نبوت کا حامل نہ ہو، کیونکہ نبی کریم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اس لیے ہر زاویے سے، کیونکہ جس منصب پر آ رہا ہے منصب الہی ہے، جب منصب الہی ہے تو جو ہے شخصیت کا بھی جو ہے وہ الہی ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو جو ہے وہ فرق آ جائے گا۔ تو آغاز میں ایک بات اور ایڈ کیجیے گا، ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا تھا کہ اگر امام منصوص من اللہ ہے، امام عادل بھی ہے، معصوم بھی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری شرائط جو نبوت کے لیے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، ماں سوائے اس کے کہ اس کے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ کیا اس پہ بھی وحی کا نزول کسی صورت میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ وحی کے مختلف اقسام ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جناب سلیمان کے واقعے میں چونٹی پر وحی کرتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ۔ اسے بھی وحی کہا گیا۔ جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی کی گئی تو اسے بھی جو ہے وہ وحی کہا گیا۔ جو یعنی دیگر ہمارے پاس شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ ہم نے وحی کی، اور جو ہے وہ یہ تعبیرات موجود ہیں۔ اچھا نہیں، یہاں سوال کرنے والوں کی جو مراد تھی وہ میں اور واضح کر دیتا ہوں کہ وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام آ سکتے ہیں جیسے رسولوں کے پاس آتے ہیں؟ میں عرض کروں، دیکھیں جب ہم نے کہا نا کہ یہ امام جو بھی امام ہے، ہم ابھی تو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو بھی منصب امامت پر فائز ہوگا تو یہ طے شدہ بات ہے، رسول ختمی مرتبہ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو جو ہے وہ وحی تشریع کہا جاتا ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ وحی تشریع یعنی احکامات کی وحی، نماز اتری، روزہ اترا، حج اترا، احکام حج اترے، آیات اتری۔ اب نہ آیات اترنی ہے نہ احکام اترنے، تو یہ وحی تشریع کا دروازہ بند ہے، امام پر وحی تشریع نہیں آ سکتی۔
بات واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آیتیں نہیں لا سکتے, جس طرح جبریل رسول اللہ کے پاس آتے تھے اس طرح نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ وہی ہو سکتی ہے, بالکل میدان کھلا ہے. جب دیگر جو ہے وہ حشرات الارض پر وہی ہو سکتی ہے, اس طریقے سے بالکل ہو سکتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ اپنے جو ہے وہ نمائندے کو یہ کہیے کہ نمائندہ کنیکٹ رہتا ہے اپنے پروردگار سے, اور وہی بمعنی لغوی ہے, وہی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ والی وہی مراد نہیں, نبوت کی وہی نہیں ہو سکتی, وہ نہیں, وہی نبوی نہیں ہے, اس کا انکار ہے. ٹھیک ہے, بہت خوب ہے, بہت خوب ہے. اچھا, تو یہ بھی ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ امامت جو ہے وہ اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسالت و نبوت کے ہوتے ہوئے امامت کا عہدہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ذریت کے لیے بھی طلب کیا, اور پروردگار نے ان کی دعا کو مستجاب قرار دیا. تو پھر کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعد رسول ملت اسلامیہ کی ایک کثیر تعداد بعد رسول کسی امام کو فالو کرتی نظر نہیں آتی؟ وہ جو ان کے امام اربعہ آتے ہیں وہ بھی بڑے عرصے کے بعد ہیں. پہلے امام 83 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں, تو پھر بڑے ہوں گے, ابھی علم حاصل کریں گے اور پھر آئیں گے میدان میں, تو یعنی 100 سال تو گزر ہی رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے سوال میں یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 4 لوگوں سے پہلے کوئی امام نہیں تھا مسلمانوں کا؟ بالکل, لیکن میں برادران کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. برادران کے حوالے سے انہوں نے بنایا, خلیفہ تو بنایا اور امامت کا عہدہ دیا. دیکھیں مسئلہ میں عرض کروں, مسئلہ یہ ہے کہ لفظ جو حقیقت اور ماہیت امامت ہے نا, وہ اہل سنت کے ہاں اور جو ہے وہ ملت تشیع کے ہاں جو ہے بالکل مختلف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو امامت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, اگر آپ امامت کی ڈیفینیشن برادران اہل سنت کے اکابرین میں دیکھیں اور ہمارے یہاں دیکھیں تو بالکل اصلاً تعریف ہی مختلف ہے. جب ایک چیز کی تعریف مختلف ہو جائے گی تو بات ہی جو ہے وہ دوسرے رخ پہ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ہم بولیں کہ بھئی یہ ہم اپنی دلیلیں دیں امامت پر, تو وہ کہیں گے ہم تو اس امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو اصل امامت کی تعریف ہی الگ ہے. بات صحیح ہے, بات صحیح ہے, بالکل بات صحیح ہے, ان کی بات بالکل بجا ہے. تو ان کے یہاں جو ہے وہ امامت سے مراد جس طرح سے اس وقت کا حاکم اور کسی جو ہے وہ اسٹیٹ کا حاکم ہوتا ہے, ان کی مراد یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں ریاست دنیاوی اور دینی ریاست کے جو ہے وہ امامت سے مراد ان کے نظریے میں جو حاکم وقت ہے وہی اولی الامر ہے. بالکل اولی الامر ہے, اور ان کے نزدیک نیابت کرتا ہے نبی کی, لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے, اسم سے خالی ہونا چاہیے, ہم پلہ نبی ہونا چاہیے سوائے نبوت کے, یا جو ہے وہ اس سے قطع نظر. تو ہمارے یہاں امامت کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے, امامت یہ عہدہ امامت, یہ منصب الہی ہے, یہ ریاست الہی ہے. اب اس کے اندر توجہ کیجیے گا, اس کے اندر تشریعی جو ہے وہ ہدایت بھی آ جاتی ہے, تکوینی ہدایت بھی آ جاتی ہے. صحیح ہے. یعنی میں عرض کروں آپ کو, میں نے ابتدائے جو ہے وہ کلام میں اس سے پہلے جو ہماری نشست رہی اس میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول کا فرض یہ ہے, اور بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول ختم مرتبہ اس میں شامل نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کا منصب یہ ہے, جو منصب رسالت ہے, وہ یہ ہے کہ صرف پیغام کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, پیغام کو پہنچانا ہے, نافذ کرنا رسول کے اوپر واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. یہ رسول کی ڈیفینیشن میں ہے. تو اب آپ دیکھیں, امام وہ ہے جو ہے نافذ کرے گا, امام اسے کہا جائے گا جو ہے وہ نافذ کرے گا انہی احکامات کو. تو ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہے معذرت چاہوں گا, یعنی جس بات سے بات نکلی تھی کہ امام اور نبی کا جو فرق ہے, اس لیے کہ امام جو ہوگا وہ جو ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہے, ان کے نزدیک ایک جو ہے وہ نارمل سا انسان ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, وہ منصب الہی پر فائز ہے. تو منصب الہی پر فائز ہے تو لازمی سی بات ہے اس کا جو ہے وہ تمام شروط و شرائط کے ساتھ, جو شرائط نبوت اور منصب الہی کے اندر موجود ہیں, وہ شرائط امامت کے اندر بھی جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہونی چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان اور عوام جو ہے وہ ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے آقا کہ ماں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ جتنے انبیاء گزرے, کیا ان کے بعد انہوں نے بھی اپنا کوئی امام, اپنا کوئی خلیفہ, اپنا کوئی جانشین مقرر کیا تھا؟ بالکل, بڑی اچھی بات اور عمدہ سوال آپ نے کیا. دیکھیں, ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جناب آدم کی اور 2 اولادوں کی جانب. ٹھیک ہے, جن میں آپس میں جھگڑا ہوا, 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی, ایک نے ایک کو قتل کر دیا. تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ اگر تواریخ کا مطالعہ کریں, جو حقیقت امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو اپنا جانشین بنایا, صحیح, اور وہ چھوٹے بھائی تھے, دوسرے کو نہیں بنایا. تو دوسرا والا جو رسول اپنے جو ہے وہ بابا کے پاس آیا کہ میں تو بڑا ہوں, آپ نے مجھے بنانا تھا. ٹھیک.
تو جناب آدم نے ایک جواب دیا کہ الامر الی اللہ، امر اللہ کی طرف ہے، میں نے اپنی خواہش سے نہیں بنایا۔ اب اس نقطے کو جو ہے وہ محفوظ رکھیے گا، الامر الی اللہ، امر اللہ کی جانب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی امر الی اللہ آئے کیوں تھے؟ وہ آئے اس لیے تھے کہ جو ہے وہ آپ نے مجھے نہیں بنایا، تیوڑی میں بل چڑھا کر آئے، غصے کے عالم میں، غضب و غضب کے عالم میں آئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو بھائی، تمہارے والد نے، تمہارے باپ نے تو علم اور وراثت اور جو ہے وہ امامت تمہارے بھائی کو دے دی، اب ہوگا یہ کہ قیامت تک تمہاری اولاد کمتر رہے گی اور اس کی اولاد جو ہے وہ تمہاری اولادوں پر افضلیت و برتری حاصل کرے گی۔ حابیل اور قابیل کے درمیان اصلی نزاع یہ تھا، اصلی جھگڑا یہ تھا۔ تو شیطان نے ورغلایا، قتل کر دیا۔ جناب آدم کا لفظ آپ کو یاد ہے، کیا فرمایا؟ الامر الی اللہ، امر ہے اللہ کی طرف، میں نے اپنی خواہش سے تھوڑی بنایا۔ زمانہ گزرا، رسول خدا کا وقت آیا۔ سیرت ابن ہشام میں اہل سنت مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں جو ہے وہ لکھا کہ جب بنی عامر ایک قبیلہ تھا، رسول اللہ نے اسے دعوت اسلام دی، اور دعوت اسلام دی تو حج کے موسم میں مکہ میں رسول موجود ہیں، بنی عامر والے آئے۔ بنی عامر والے جب آئے تو اپنے شیوخ کے ساتھ آئے، سردار کے ساتھ آئے، تو سردار نے آ کر کہا، کہنے لگے ہم جو ہے وہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول کرتے ہیں، مگر یہ کہ ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ظاہر کرے گا۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ جو اسلام نہیں لایا وہ یہ بات کہہ رہا ہے، ابھی تک اسلام کلمہ نہیں پڑھا۔ کہہ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کا اظہار کرے گا، ظاہر کرے گا، خلافت کو ظاہر کرے گا، تو کیا اس میں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ سیرت ابن ہشام کہا کہ اس میں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے۔ نبی نے نظریں اٹھائیں اور کہا کہ الامر الی اللہ، واہ سبحان اللہ، امر اللہ کی جانب ہے کہ جو وہ جہاں چاہے گا اس کو چاہے گا اس کو رکھے گا۔ وہی جملہ جو ہے وہ جناب آدم نے ابتدائے کائنات میں ایک نبی، کیا بات ہے، وہی جملہ بھی آئی نہیں کہ جو اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، آدم سے خاتم تک وہی جملہ آ رہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا۔ پھر ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں، غدیر کا میدان، ہم کن تو مولا کا اعلان ہوا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے حارث بن نعمان فہری آیا، سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا، اب جو ہے وہ دیگر اکابرین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور آئے مبارکہ اذا سأل سائل بعذاب واقع، کہ جب ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اہل سنت کے روایات موجود ہیں، تذکرۃ الخواص کی روایت ہے۔ آئے نعمان بن فہری اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پہنچایا، ہم نے کہا مانو، ہم نے مانا، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مانا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میرے ابن ام کو اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر لو۔ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں ناظرین کے لیے، بالکل رسول نے وہی جملہ فرمایا جب اس نے کہا کہ یہ آپ نے اپنی خواہش سے بنایا یا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، کہا کہ یہ امر ربی ہے۔ آدم کا وہی جملہ مسئلہ امامت اور خلافت کے معاملے میں، رسول ختمی مرتبت کا جب بنی عامر والے آئے، انہوں نے کہا ہم اسلام اس شرط پہ قبول کریں گے کہ جو ہے وہ آپ کے بعد ہمارا حق، ہم اس کے اندر شراکت داری ہو ہماری منصب خلافت میں۔ تو میرا سوال یہ ہے علماء اسلام سے، مسلمانوں سے، کلمہ گویوں سے، آپ کے اس جو ہے وہ پروگرام کے توسط سے، کہ اگر نبی بنا کر نہیں گئے، اور عقیدہ نبی کا بھی یہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ جو ہے وہ امت کی ذمہ داری ہے امام معین کرنا، امام اور خلیفہ کا انتخاب کرنا، تو بنی عامر والوں کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ امت بنائے گی مل بانٹ کر میرے بعد، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ الامر الی اللہ، امر جو ہے اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے بار بار رسول اللہ یہ فرماتے رہے کہ یہ معاملہ یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، میں صرف اعلان کروں گا، حکم وہاں سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام کا منصوص من اللہ ہونا لازمی اور جو ہے وہ ضروری امر ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور بہت اچھے انداز میں سمجھائی اس بات کو کہ امام کا منصوص من اللہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور یقیناً ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہمارے برادران بھی دیکھتے ہیں، اور یقیناً یہ سوال ایک، ویسے تو آغا نے مکمل اس کا جواب بھی دیا ہے، مگر یہ ایک سوچ ہے، ایک سوال ہے، وہ خود بھی تحقیق کریں اس کے اوپر، اور بڑی زبردست گفتگو، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آغا کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام امام اور امت سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔